پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلاوطن بنی اسرائیل سے ہے، جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے یکے بعد دیگرے ان کے وطن شام اور اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جن کی آبادیاں مشرق میں نوا بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک ارائیوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو انہوں نے قبول کر لی۔ الغرض عیسائیت اور یہودیت جس پر یہ لوگ قائم تھے اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامع بنا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں ایران کے مشرقی پہاڑوں سے مشرق کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقے پر جہاں جہاں سے ساسانیوں اور تاتاریوں کے غلبے کی وجہ سے یہ ہجرت کر کے گئے تھے، قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ پر بھی قابض ہونے کے ساتھ ساتھ بنگال اور اسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زوال کیوں آیا؟ آخر اتنی مضبوط قوم تباہ کیسے ہوگی؟ اشوری اور بابل والوں نے آخر ان کی کون سی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں انہی کے ملک سے جلاوطن کر دیا؟ تو چلیے ہم اس تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں جو بنی اسرائیل کے زوال کی وجہ بنی۔ شام سے جلاوطنی کی مختصر داستان یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجحام کو بادشاہ بنانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکٹھے ہو گئے اور رجحام کے سامنے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے۔ رجحام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یربہام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے مملکت کا نام اسرائیلیہ رکھا۔ اس کے برعکس یہود اور بنیامین 2 قبیلوں نے رجحام بن سلیمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اپنی حکومت کا نام سلطنت یہودیہ رکھا۔ ان دونوں حکومتوں کی تاریخ باہمی قتل و غارت اور نفاق اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس باہمی نفاق اور جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اپنی حکومتوں کو قائم نہیں رکھ سکے۔ وہ اشوریوں اور بابلیوں اور رومیوں کے تخت و تاراج کا تختہ مشق بنے رہے۔ اس دور میں فلسطین کے یہودیوں اور سامرا کے اسرائیلیوں میں بہت سے نبی مبعوث ہوتے رہے جو انہیں خدا کا پیغام سناتے، ہدایت کی طرف بلاتے اور آئندہ واقعات کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے کان نہ دھرا۔ بنی اسرائیل ان ایام میں اکثر خدا سے باغی ہو گئے اور تورات کی اتباع سے انکاری ہو گئے، لہٰذا آپس کے اختلاف، جنگ و جدل، اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 597 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیہ کی ریاست تباہ ہو گئی، اور اس سے پہلے 721 قبل مسیح میں سلطنت اسرائیلیہ اور اس کا مرکزی شہر شورون یا سامریہ اشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا تھا، اور اس طرح 1400 سال کے بعد اسرائیل کی دونوں حکومتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ بنی اسرائیل میں اختلافات کے بعد 2 مملکتیں بنی تھیں، ایک مملکت اسرائیلیہ اور دوسری مملکت یہودیہ۔ مملکت اسرائیلیہ کا پہلا جتھا اشوری پال یا پلول کے ہاتھوں جلاوطن ہوا تھا۔ یہ واقعہ 771 برس قبل مسیح پیش آیا تھا۔ ان دنوں حکومت اسرائیلیہ کا بادشاہ نام تھا اور یہودیہ سلطنت کا بادشاہ غریہ تھا۔ 721 قبل مسیح میں اسرائیلیہ حکومت کا آخری بادشاہ ہوسی تھا، جس پر نینوا کے شاہ اشور نے حملہ کیا اور شورون کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 3 سال تک طول کھینچا۔ چوتھے سال شورون پر قبضہ ہو گیا اور اسرائیل بادشاہ ہوسی کو قید کر لیا گیا۔ اس قبضے میں جتنی اسرائیلی ہاتھ آئے تھے، اشورہ انہیں نینوا لایا اور پھر مشرق کی طرف ایران اور خراسان وغیرہ علاقوں میں اور دریائے سندھ کی وادی تک میں لا کر آباد کر دیا۔ یہاں سے اسرائیلی مملکت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسرائیلیہ کے بعد اشوری بادشاہ شرجون ثانی کو یہودیہ پر حملہ کرنے کا براہ راست موقع مل گیا، اور چند سال چھیڑ چھاڑ کے بعد یہودا کا بادشاہ حزقیاہ اس کا باج گزار بن گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشوریہ کے بادشاہ سترجون ثانی اور اس کے جانشین نے لشکر کشی کر کے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔
اس جنگ میں حزقیہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس کی جگہ اس کے لڑکے کو تخت نشین کر کے سنہرب نے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اس واقعے کے بعد سلطنت یہودیہ مزید کمزور ہو گئی اور وہ نینوا کے آگے جھکی رہی اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نینوا والوں کے وارث اہل بابل نے 595 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ یہودا کے بیٹے صدقیہ کو تخت پر بٹھا کر اسے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اہل بابل یہودیوں سے 10,000 قیدیوں کو ان کے بال بچوں سمیت بابل لے گئے۔ صدقیہ بادشاہ یہودیہ کئی سال تک تو بخت نصر کا وفادار رہا اور پابندی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی اور استقلال کا پرچم لہرایا، جس پر بخت نصر نے طیش میں آ کر اس پر فوج کشی کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طول کھینچا۔ بالآخر بخت نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا، ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، صدقیہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئی اور پھر اسے قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بخت نصر 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا اور انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا، جہاں وہ تقریباً 70 برس تک غلامی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں بہت سے یہودی ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان حوادث کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کی دونوں مملکت اسرائیلیہ اور یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ پختون قوم کا تعلق جلا وطن بنی اسرائیل سے ہے۔ آخر بنی اسرائیل کو جلا وطن کیوں کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کے زوال کی وجہ کیا بنی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نینوا کے اشوری جو بنی اسرائیل کے جلا وطنی کی وجہ بنے تھے وہ کون ہیں، ان کا تعلق کون سی نسل سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔